السلام علیکم سر میرا نام حافظ شوکت علی ہے اور میں لاہور گیریزن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید میں روزہ کی فرضیت کو ذکر کیا ہے تو اس کی حکمت تقویٰ قرار دی ہے. تو سوال یہ ہے کہ روزہ اور تقویٰ کا باہمی تعلق کیا ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. جی، عربوں میں کوئی بھی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو اس کی بڑی معنویت ہوتی ہے، اس لیے تو وہ باقی دنیا کو گنگا کہتے ہیں. یعنی ارض، زمین کو ارض کیوں کہتے ہیں، آسمان کو سما کیوں کہتے ہیں، سما چھت کو کہتے ہیں، آپ کے سر کے اوپر ہے اس لیے اسے سما کہتے ہیں. زمین حرکت کر رہی ہے اس لیے زمین کو ارض کہا جاتا ہے. یہ اس دور میں جنہیں ہم بدھو کہتے ہیں وہ اتنی بڑی حقیقتیں بیان کر گئے ہیں. انسانی تخلیق کے جو مدارج ہیں، نطفہ ہے، علقہ ہے، مدغہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن پاک میں بھی موجود ہیں اور عرب ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے. بالکل اسی طرح صوم کا لفظ بھی بڑی گہری معنویت رکھتا ہے. صوم ایک عمل کو کہتے ہیں، اور عمل کیا ہے کہ عرب پہلے یہ کرتے تھے کہ اپنے گھوڑے کو، گھوڑا ان کی مقبول سواری تھی اور محبوب سواری تھی، اسے خوراک دیتے تھے، کھلاتے رہتے تھے، حتیٰ کہ اس کے جسم سے چربی نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی. موٹا تازہ ہو جاتا تھا وہ گھوڑا، طاقتور ہو جاتا تھا، بھاری جسم اس کا ہو جاتا تھا. پھر وہ کیا کرتے کہ اگلے مرحلے میں، یہ پہلا مرحلہ تھا، اگلے مرحلے میں یہ کرتے کہ اس کی ریاض، اس کی ورزش، اس کی محنت بڑھاتے جاتے اور خوراک کم کرتے جاتے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نتیجہ یہ نکلتا کہ محنت چونکہ بڑھ چکی ہوتی تھی اور خوراک کم ہو رہی ہوتی تھی، گھوڑا سلم اور سمارٹ ہونا شروع ہو جاتا، اس کا جسم پھرتیلا بننا شروع ہو جاتا. اور پھر وہ گھوڑا، اس کو کرتب سکھائے جاتے تھے کہ دشمن پر کیسے حملہ آور ہونا ہے، اپنے سوار کو کس طرح بچانا ہے اور کس طریقے سے دفاع کرنا ہے، کس طریقے سے وار کرنا ہے. اس پورے عمل کو صوم کہا جاتا ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے سے انسان کو جب میدان عمل میں اتارنا چاہتا ہے، یہ مہینہ ختم ہو، شیطان نے حملہ آور ہونا ہے، رمضان میں تو جکڑ دیا جاتا ہے، انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکے. میکسیمم انسان خراب جو ہوتا ہے وہ خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے. خواہشات کی وجہ سے انسان ذلت و رسوائی کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیتا ہے. پورے رمضان میں خواہشات پر کنٹرول کرنے کا گر سکھایا جاتا ہے کہ خواہشات کنٹرول کیسے کرنی ہے، اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کے بعد جو انسان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اگر انسان اپنی خواہش نفس کو سمجھ لے اور پھر اس پر قابو بھی پا لے، یقیناً وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. جس کے مزاج میں درویشی اتر جاتی ہے پھر وہ دارا و سکندر سے افضل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے صوم کا فلسفہ. اور دوسرا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں حسن اجتناب کو. اجتناب کرنا تو سمجھتے ہیں نا، میں نے ساتھ حسن کا لفظ لگایا ہے. حسن اجتناب سے کیا مراد ہے کہ اچھے طریقے سے اجتناب کرنا. ایک ہے بھونڈے طریقے سے بچنا، ایک ہے اپنے ارادے کے ساتھ بچنا. حسن اجتناب، جب انسان مسلسل رمضان کے مرحلے سے گزرتا ہے تو اس کے سامنے دو چیزیں آتی ہیں. ایک چیز برائی سے اجتناب کرنا ہے، ایک چیز خیر کو اختیار کرنا ہے. جب حسن اختیار اور حسن اجتناب دونوں پیک پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کیفیت کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اور تقویٰ کی اگر آپ مزید معنویت سمجھنا چاہیں، کسی نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جناب ابی ذرا بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، امیر المومنین کبھی آپ کا گزر جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بارہا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اپنا دامن بھی سمیٹ لیتا ہوں، وجود کو بھی اکٹھا کر لیتا ہوں تاکہ کوئی خار خراش نہ ڈال دے، کوئی کانٹا دامن سے نہ الجھ جائے، پوری احتیاط کے ساتھ گزرتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین یہی تقویٰ ہے. دنیا کی خاردار جھاڑیوں میں
اپنے وجود کو بھی سلامت لے کر جانا اور اپنے لباس کی پاکیزگی کو بھی بچا کر رکھنا اور اس احتیاط کے ساتھ گزر جانا، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ مرغا بھی دیکھی ہے آپ نے، پانی میں رہتی ہے لیکن جب وہ اڑتی ہے تو پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے پروں پر نہیں ہوتا، یہ گر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہم نے دل کے باہر رکھی ہوئی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم لے لیتے ہیں، لیکن اس کو دل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں جانے سے روکا ہے وہاں قدم نہ لگنے پائیں۔ بہرحال تقویٰ کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور قرآن پاک اگر آپ پڑھیں، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ تو دعا ہے نا، جواب دعا سورہ بقرہ ہے، اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہی اہل تقویٰ کو دیتا ہے، قرآن ہدایت ہی اہل تقویٰ کو دیتا ہے۔ اور تقویٰ روزے کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ فرماتا ہے یہی ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقویٰ اور ایمان لازم ملزوم ہے، جس کے دل میں تقویٰ گھر کر جاتا ہے پھر اس کے لیے برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا، اور اس کی زندگی متوازن ہو جاتی ہے۔ اور اگر تقویٰ سے کوئی شخص خالی ہے، کبھی شیطان کھینچ کے لے جائے گا، کبھی نفس کھینچ کے لے جائے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے نفس کو کہا ایک مجاہدے کے بعد کہ اتنے سال تو عبادت کر، پھر میں تجھے کچھ کھلاؤں گا۔ کافی سال عبادت کراتے رہے اس سے، ایک دن اچھا کھانا پکایا، اس کی خوشبو محسوس ہوئی تو نفس نے کہا بالآخر اتنے سال بعد میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے وہ کھانا اٹھایا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ حسن اختیار ہے اور یہ حسن اجتناب ہے کہ اپنی خواہشات سے جب آدمی اوپر اٹھ جاتا ہے نا، کوئی انسان انسانیت کے ماتھے کا جھومر بنتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کا پجاری ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، اگلی دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔